الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور سب نبیوں میں پچھلے، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ وہ معروف آیت ہے جو ختم نبوت کے لیے اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں جو شور برپا تھا منافقین کا، یہود و نصارہ کا، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی منقوعہ جو ہے جس کو طلاق ہو گئی اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس سے نکاح پڑا ہے، اس کا یہ اللہ نے جواب دیا ایک اور، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم، یہ مخاطب کا صیغہ ہے نا جو اس وقت موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مردوں میں سے جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوں۔ حقیقی باپ تو حضور کسی کے بھی نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں اور جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ کے متعلق جو تم بات کرتے ہو اس کا باپ کا نام حارثہ ہے، زید کا، محمد نہیں ہے، محمد اس کے باپ نہیں ہے، اور اس سمیت کسی کے بھی جو مرد ہیں ان میں باپ نہیں ہے، کیونکہ رجال کا لفظ جو ہے نا یہ جوان جو ہو جاتا ہے انسان جب عربی زبان و ادب میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ تو صغر سنی میں چھوٹے تھے بچے، جو حضور علیہ السلام کے 4 صاحبزادے تھے، بعض نے کہا کہ 2 تھے، تو وہ ان کا وصال تو بچپن میں ہو گیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، آپ کی اولاد پاک جو ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بعثت کے بعد، یعنی بعثت کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا ہے اس کے بعد صرف آپ کی اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے، بقیہ جو 3 بیٹے تھے یا 1 بیٹا تھا وہ پہلے تھے، ہاں جی۔ ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت طیب ہیں، طاہر ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم ہیں۔ تو قاسم جو ہے نا، یہ قاسم، طیب، طاہر، یہ بعثت سے پہلے ان کا وصال بھی ہو گیا اور بعثت سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے، اور ان باقی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، حقیقی باپ، نسبی باپ آقا علیہ السلام کسی مرد کے نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول تو ہیں، اللہ کے
رسول تو ہیں. تو نسبی باپ جو ہے نا اس کا تعلق تو تمہاری زندگی کے ساتھ ہے، تمہاری زندگی کے ساتھ ہے. اس کے بعد تو اس کا تعلق جب آپ قبر میں جائیں گے ختم ہے. حشر کے میدان میں تو رشتے ختم ہو جائیں گے. ہاں جی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کے روحانی باپ ہیں، نسبی باپ نہیں ہے، پوری امت کے روحانی باپ ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنی امت سے اس طرح سے ہے، نہ دنیا میں منقطع ہوا، نہ قبر میں منقطع ہوگا، نہ محشر کے میدان میں منقطع ہوگا، اور نہ آخرت میں اور نہ جنت میں منقطع ہوگا. یہ اتنا مستقل رابطہ ہے. اور پھر یہ جو باپ کی شفقت ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا کو اپنی امت سے باپ کیا ہوا، کئی باپوں کی محبت بھی جمع کی جائے، میرے آقا کو اپنی امت سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے، اس سے زیادہ شفقت ہے. تو فرمایا کہ تمہارا باپ میں سے، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کسی کے حقیقی والد بھی نہیں ہیں، رضائی والد بھی نہیں ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پالا ہے، اپنی کفالت میں لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ کو اپنی کفالت میں لیا ہے. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو مجہول النسب ہوتا ہے، جس کے نسب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ حارثہ کا بیٹا ہے، اگر اس کو بھی اگر آپ پالیں گے تو اللہ نے اس میں بڑا ثواب رکھا ہے. یہ اس کے باپ کا نہیں پتہ، ماں کا نہیں پتہ، ایسے بچے مل جاتے ہیں نا، تو ان کو پالنے میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. لیکن آپ ان کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اپنی ولدیت نہیں لکھ سکتے ان کی ولدیت کو، بلکہ کفالت لکھ سکتے ہیں. آپ اس کے کفیل ہیں، اس کو اپنی ولدیت میں، اور اس کو اپنا اس کا باپ ہونا یہ آپ نہیں لکھ سکیں گے. اگر لکھیں گے تو عند اللہ گناہ گار ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے. اچھا جی نہیں پتہ ہے تو چلو عبداللہ کر کے لکھ دیتے ہیں. ہاں جی، کہ اللہ کا بندہ، کوئی اس کی ولدیت تو لکھنی ہے نا. نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ مجہول نسب ہے، اس کو ویسے رہنے دیں. اس خانے میں اپنی کفالت لکھی کہ میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کو پالنے والا ہوں، اس کی پرورش کرنے والا ہوں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھوں گا. رہ گی اس کے بعد جائیداد کا مسئلہ کہ اب وہ کیا کرے گا، کہ اس کو ادھر بھی سے بھی نہیں ملنی، ادھر سے بھی نہیں ملی، تو اب کیا ہوگا. ہاں اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں تیسرے حصے میں سے، یا آپ اس کو کوئی ہدیہ کر سکتے ہیں. جسے ہبہ نہیں کہتے، اپنا کچھ چیز ہبہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کے طور پر اس کو مکان دے سکتے ہیں. اگر زمین ہے تو زمین میں سے کچھ آپ اس کے نام لکھوا دیں. لیکن اس کو جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کو وراثت میں شامل نہیں کیا جائے گا. ہاں جی، ہاں اپنی زندگی میں آپ اس کو ہبہ کر سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، ہاں روحانی باپ تو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اور فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں. اور رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. رسول بھی ایسے ہیں جو تمہارے پاس آگے ہیں، من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں، انفسکم، تم میں سے ہیں، یعنی دیکھیے تمہاری برادری سے ہے. ہاں جی، تم میں سے ہی ہیں. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ رسول باہر سے نہیں بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نہیں بنایا ہے، بلکہ تم میں سے اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ یہ رسول من انفسکم، ایک قرات کے مطابق انفسکم بھی آیا ہے.
اس کا معنی ہے کہ یہ نبی جو ہے نا، یہ رسول جو تم میں آیا ہے، یہ تم میں سے سب سے زیادہ نفیس، صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں. ہاں جی، ان کی طبیعت بڑی نفاست پسند ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑ جانا یہ انہیں بڑا ہی بھاری گزرتا ہے. مشقت میں آپ پڑتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کریم کو قبر میں اور گنبد خضرا میں تکلیف ہو جاتی ہے. حضور پریشان ہو جاتے ہیں. امت کی تکلیف کو حضور کی طبیعت پر بھاری گزرتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا حریص علیکم، تم پر بڑے ہی بلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ مومنوں پر حریص بھی ہیں. ہاں جی، رعوف الرحیم، یہ اللہ نے کرم فرمایا نا. رعوف اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے. جہاں قرآن مجید میں اللہ اپنے محبوب کو رعوف فرما رہا ہے، رحیم فرما رہا ہے، یعنی اللہ جسے چاہے اپنی صفات کا فیض عطا فرما سکتا ہے. یہ اللہ کو کون پوچھے گا بھئی کہ یہ تیرا بھی نام ہے، تو نے اپنے محبوب کا بھی نام رکھا. اللہ فرمائے کہ تم قوم ہو پوچھنے والے، میں نے اپنی رعوف اور رحیم ہونے کی صفات کا مظہر اپنے محبوب کو بنایا ہے. جس نے میری رحمت کو دیکھنا ہے، محبوب کی رحمت کو دیکھ لے، اور جس نے مجھے رعوف دیکھنا ہے، میرے محبوب کی رعوفیت کو دیکھ لے. تجھے اس کے اندر میری رحمانیت بھی نظر آئے گی، اور میرا شفقت فرمانا اور میرا تم پر مہربان ہونا یہ بھی تمہیں نظر آئے گا کہ یہ میرا محبوب اتنا ہے تو اس کا رب کتنا ہوگا. ہاں جی، فرمایا تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ نسب کی محبت یہ کیا ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کو آپ سے اس سے بھی زیادہ شفقت ہے، تمہارے نسبی باغ سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا. یعنی کیا ہے، انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے. ان ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو مخلوق بہتر بنایا، اور اللہ نے مجھے انسان بنایا. پھر اس کے دو گروہ بنائے، ایک مومن اور ایک کافر. تو اللہ نے مجھے مومنین میں سے پیدا فرمایا. پھر قبائل بنائے تو اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو حضور کا قبیلہ سب سے بہتر ہے. پھر ان میں خاندان بنائے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری دنیا کا بہترین خاندان عطا فرمایا. ہاں جی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا. ترمذی شریف یہ حدیث ہے. اور پھر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے تھے، ہاں جی، قطع رحمی کرنے والے تھے، اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور مال کو ہڑپ کر جاتا تھا. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جس کے نسب، صداقت، امانت، پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے. اسے ہم جانتے تھے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ایماندار ہے اور کتنا سچا ہے. انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں بتوں کی پوجا کرتے انہیں چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری، پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا. ہمیں بے حیائی کے کام کرنے،
جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ یہ حضرت جو ہے نا جعفر جو ہیں، یہ انہوں نے یہ خطاب فرمایا تھا کہاں؟ نجاشی کے دربار میں۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شفیق ہیں۔ حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یعنی حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، یہ ایک مجذوب بزرگ تھے بغداد کے، کہ وہ ان کے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر مجاہد جو وہ کھڑے ہو گئے، وہ باہر سے آئے تو ان کے استقبال کے لیے حضرت ابو بکر بن مجاہد بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، یہ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے ان سے معانقہ کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان یہاں بوسہ دیا، ان کی آنکھوں کے درمیان یہاں بوسہ دیا۔ کس نے دیا؟ ابو بکر بن مجاہد نے، حضرت شبلی کے۔ کہتے میں نے عرض کیا کہ یا سیدی، آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں آپ اور تمام اہل بغداد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مجذوب آدمی ہے، ہاں جی، دیوانہ کہتے ہیں اس کو، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو اس کے ساتھ سلوک کرتے دیکھا ہے۔ جس طرح حضور نے اس کے ساتھ سلوک کیا شبلی کے ساتھ، میں نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں جس طرح آج آئے ہیں، اسی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی آئے، تاجدار رسالت حضرت شبلی کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ نماز کے بعد یعنی شبلی جو ہے نا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت پڑھتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو مجھے اس کا یہ عمل بڑا پسند ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور فرمایا یہ صلوات کس طرح پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ کیسے صلوات پڑھتا ہے مجھ پر؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو یہ ہے کہ مشقت میں پڑ جانا یہ حضور کو امت کا گراں گزرتا ہے۔ تو حضور کو اتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ کوئی والد اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا، دیکھیں کتنا خیال ہے، مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر جب بھی وضو کرو مسواک کرو، اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اب تو اب جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، حضور فرماتے میں پسند کرتا ہوں تہائی رات کو، لیکن مجھے پتہ تھا کہ تھکے ماندے آئیں گے، مزدوری کی ہوئی ہے سارا دن کی، تو میں نے نماز کا یہ حکم نہیں دیا کہ تہائی رات تک اس کو مؤخر کرو، جلدی پڑھنے کا کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تھکے تھکے آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حج میں
کہ فرض ہونے کا بیان فرمایا، حضور نے فرمایا حج فرض ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ ہر سال فرض ہے؟ آقا سے سوال کیا، آقا یہ ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال داغ دیا، آقا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اور پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوال نہ زیادہ کیا کرو اور تکرار نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن میری امت اس سے مشقت میں پڑ جاتی، میری امت اس سے مشقت میں پڑ جاتی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ روایت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہ مغفر لامتی، اللہ مغفر لامتی، میں نے کہا باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ فرمایا اپنے لیے نہیں مانگا، فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا اللہ مغفر لامتی، فرمایا اور مانگ لے، فرمایا اللہ مغفر لامتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ تیسرا سوال فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلهم حتی ابراہیم، اور میں نے ایک سوال کو باقی تیسرے کو رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس دن کے لیے جس دن ساری مخلوق میری محتاج ہوگی، ساری مخلوق میری محتاج ہوگی، اس کو میری ضرورت ہوگی، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میری حاجت ہوگی۔ اس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی، وہ بھی میرے نیاز مند ہوں گے، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا والضحیٰ کے چہرے کو۔ فرمایا میں نے اس دن کے لیے اس کو رکھا ہے، ہاں جی، کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائے گا اور میں سجدے میں جا کے امت کے لیے دعا کروں گا، ہاں جی، اور محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت اور اپنی امت کے ساتھ رحم فرمانا اور اپنی امت کے ساتھ شفقت فرمانا۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرے گا نا، میرے پیچھے چلے گا، تو بے شک وہ تو میرا ہے، وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اور وہ آیت بھی تلاوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محبوب اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تلاوت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے بعد گریہ طاری ہوگی، حضور زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر، اور اپنے دست اقدس اٹھا دیے دعا کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے اٹھائے، فرمایا میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے جبریل جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے
لیکن آپ جا کے پوچھیں، ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، کس چیز کی طلب کر رہے ہو؟ جبریل علیہ الصلوۃ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں۔ اللہ فرماتا محبوب کیوں پریشان ہے، بتائیں کیا چاہیے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں جبریل میری امت، میں امت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی باری تعالیٰ تیرا محبوب اپنی امت کی بخشش چاہتا ہے، پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور انہیں کہو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، انا، بے شک اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ہم ضرور بر ضرور آپ کی امت کے بخشش کے معاملے آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ اب محبوب کب راضی ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ ہاں جی، یعنی ساری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل فرما کے پھر اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ ہے محبوب کی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، محبت۔ بقیہ حصہ جو ہے نا خاتم النبیین کا، یہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ 2 یا 3 جو ہے نا درس اس پہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا تو نے اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں ہم کو بلایا ہے، ہمارے دامن کو بھرپور فرما، ہماری نیک خواہشات کی تکمیل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نماز کا فیض عطا فرما، دودھ پاک کا فیض عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا فیض عطا فرما، ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے دلوں کو نورانیت عطا فرما۔ مولا ہماری زبانوں کو اپنے محبوب کے درود سے معطر فرما۔ یا اللہ کرم کی نظر فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما۔ ہمارے جو آباء و اجداد، مشائخ و اساتذہ میں جو فوت ہو چکے ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے میرے آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔